السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 22ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 میں آیت نمبر 22 سے 30 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انکار کرنے والوں سے کہہ دیجئے، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر معبود سمجھ رہے ہو، انہیں پکار کر دیکھ لو، وہ بناوٹی معبود تو آسمان و زمین میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں ان بناوٹی معبودوں کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ان بناوٹی معبودوں میں سے کوئی اللہ کی مدد کرنے والا ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اور اللہ کے پاس صرف اسی کی سفارش کام آئے گی جسے خود اللہ اجازت دے گا، یہاں تک کہ جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، تو اوپر والے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ حق کہا، اور وہی اللہ اونچی شان والا، سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں سے پوچھئے، کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے؟ آپ خود ہی بتا دیجئے کہ اللہ ہی روزی دیتا ہے، اور سنو، بے شک ہم یا تم یا تو سیدھے راستے پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ کھلی گمراہی میں تو وہ لوگ ہیں جو روزی دینے والے اللہ کو چھوڑ کر بنائے گئے معبودوں کو پکارتے ہیں۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں سے کہہ دیجئے، ہمارے جرموں یعنی گناہوں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور تمہارے کرتوتوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو کہہ دیجئے، اللہ ہم سب کو جمع یعنی اکٹھا کر لے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں سے کہہ دیجئے، ذرا مجھے دکھاؤ وہ کون ہیں جنہیں تم نے اللہ کا شریک یعنی پارٹنر بنا رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ وہی اللہ سب پر غالب، بڑا زبردست، بڑی حکمت والا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور انکار کرنے والے ایمان والوں سے کہتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں سے کہہ دیجئے، تمہارے لیے ایک دن مقرر ہے، اس سے تم ایک گھڑی برابر نہ پیچھے ہو سکو گے اور نہ آگے ہو سکو گے۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 22ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 میں آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 30 تک۔ آیت نمبر 22 پر غور کیجئے، غیر اللہ کی حقیقت کیا ہے جن کو لوگ پوچھ رہے ہیں، اللہ کے علاوہ چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں، غیر اللہ کی حقیقت کیا؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ ذرہ برابر نہ وہ آسمان میں مالک ہے نہ زمین میں، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے وما لهم فیہما من شرک وما لهم منہم من ظہیر، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں ذرہ برابر ان لوگوں کا حق نہیں ہے، ان کی شراکت نہیں ہے، حصہ داری نہیں ہے، اور اللہ کے کسی بھی معاملے میں وہ لوگ مددگار نہیں ہیں۔ اکیلا اللہ ہے، پورے نظام کو اکیلے اللہ چلا رہا ہے۔ آیت نمبر 23 پر غور کیجئے، سفارش کی اجازت کسے ملے گی؟ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ سفارش کی اجازت اسے ملے گی جسے اللہ چاہیں گے، نبیوں کو اللہ دیں گے، ولیوں کو دیں گے، فرشتوں کو دیں گے، ہر ایک سے کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا۔ یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سفارش کا مستحق کون ہوگا؟ اللہ جس کو چاہیں گے وہی مستحق ہو سکتا ہے۔ اس طریقے کی کئی آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر۔ آیت الکرسی میں ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ کون ہے جو اللہ کے دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ جس کے حق میں چاہیں گے اسی کے حق میں سفارش ہوگی۔ وہ گناہگار ایمان والے ہیں جو توحید پر مرے ہیں لیکن گناہگار ہیں، شرک کرنے والے، کفر کرنے والوں کے حق میں سفارش قبول نہیں ہوگی۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضى، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 28، کہ وہ لوگ صرف اسی کے لیے سفارش کریں گے جس کے حق میں اللہ راضی ہوں گے۔ آسمان و زمین کا نظام اللہ چلا رہے ہیں، روزی روٹی کا مالک اللہ ہے۔ قل من یرزقکم من فی السماوات والارض قل اللہ، کون ہے جو تم لوگوں کو آسمان و زمین میں روزی دے رہا ہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے اللہ۔
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت نمبر 28 میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسلام سب کے لیے، اللہ سب کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو وہ فرقان یعنی قرآن اتارا تاکہ وہ جہان والوں کو ڈرائیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب التیمم حدیث نمبر 335، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 چیزیں دی گئی ہے جو خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ ایک چیز ہے وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمٍ خَاصَّةٍ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے اور نبی اپنی قوم کے لیے خاص طور پر پیدا ہوئے، لیکن میں سب لوگوں کے لیے پیدا ہوا ہوں، سب لوگوں کا نبی ہوں۔ آیت نمبر 29 اور 30 پر غور کیجئے، لوگ کہتے ہیں قیامت کب ہے؟ آپ کہہ دیجئے قیامت کے دن متعین ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو لوگ نہ آگے ہٹ سکیں گے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔